من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثيل له ولا جلد بلد جسد جزء عظم لحم له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعصومنا ومخدومنا ومحبوبنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس کی بڑائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہوتی ہے. اللہ کی عظیم الشان ذات اقدس کے بعد سب سے عظیم الشان ہستی، سب سے عظیم مرتبت والی ہستی، میرے اور آپ کے آقا فخر بنی آدم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے. بزرگان محترم، یہ کثرت اموات کا زمانہ ہے. یہ ایسا دور اور ایسا زمانہ ہے جس میں موتیں کثرت سے ہو رہی ہیں. بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. کیا جوان کیا بچہ، دیکھا جائے تو عموماً کم عمری کے عالم میں 30-35 سال کے لوگ کسی نہ کسی بہانے سے ان کی موت ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک ہو یا کوئی اور بہانہ ہو. اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن اللہ کے پیارے ہو گئے. اور ابھی کل یا صبح ایک مسجد کے امام صاحب جن کی عمر 30 سال سے کم ہے تو ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ دور موتوں کی کثرت کا دور ہے. اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری قرض کی ادائیگی ہے. وہ قرض کے بارے میں آپ کے سامنے بتا کر اللہ کی طرف سے قرض
دور ہونے کا جو نسخہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ دعا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قرض بہت بڑی اور بری بلا ہے۔ انسان قرض لیتا ہے، بڑے شوق سے خرچ کرتا ہے، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرض سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کی قرض سے پناہ مانگتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تو اسی طرح قرض کی بلا اور قرض سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ قرض بہت بری اور بڑی بلا ہے۔ جب اس کے ذمے قرض ہوتا ہے، ایسی حالت میں اس کی موت آتی ہے تو اس کی روح جنت میں بھی داخل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اٹکائے اور لٹکائے رکھتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمائی دی ہے، جتنی کمائی دی ہے اس میں اکتفا کرو، اس پر قناعت کرو، زیادہ کھانے کا تھوڑا کم کر لو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے، دے رہا ہے، اتنا ہی خرچ کرو، اس سے کم خرچ کرو، کیونکہ زیادہ خرچ کر کے کھا کر جسم کو موٹا بنانے سے کامیابی کی علامت نہیں۔ یا خبر میں جاتے جسم موٹا ہے اس لیے سوال جواب آسان، ایسا بھی نہیں۔ وہ جسم بہتر ہے جو حلال روزی سے پلا ہو اور پتلا دبلا ہو، اس جسم سے جو حرام روزی سے کھا کر موٹا ہوا ہو، اس جسم سے جو حرام کی روزی کما کر کھا کر موٹا بنایا ہو، ایسے موٹے حرام کی کمائی کی جسم سے وہ دبلا پتلا جسم اللہ کو بہتر ہے، جو ایک وقت کھانا ملا اور نہیں ملا لیکن حلال روزی سے جسم کے اندر گیا، روزی حلال روزی جسم کے اندر گئی، اور 3 وقت کا کھانا میسر نہیں، حلال روزی کی وجہ سے کبھی مل رہی کبھی نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے دبلا پتلا ہے جسم۔ اللہ کے یہاں وہ دبلا پتلا جسم بہتر ہے جس کی پرورش حلال سے ہوئی ہو۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرض بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب موتوں کی کثرت ہے، کون کب مر رہا ہے معلوم نہیں۔ اگر قرض کی حالت میں مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، دوسرے گناہ کو چاہے تو معاف کرے گا۔ نماز پڑھنے میں غلطی کر دیا، اللہ کے حقوق میں کچھ آگے پیچھے کر دیا، خدا معاف کریں گے، لیکن قرض اپنے سر پر رکھ کر مرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو اپنے دربار میں بھی قبول نہیں کریں گے اور جنت میں داخل نہیں کریں گے، نیک بندوں میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ اس کی روح آسمان اللہ تعالیٰ اٹکائے لٹکائے ہوئے رکھتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر قرض کا بوجھ ہو اسے اتاریے، کہ معلوم نہیں کہ کب کس کی موت آئے گی۔ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، سب سے پہلے قرض اپنے سر سے اتارو، جو اللہ دیتا ہے اس میں کھاؤ اور اسی پر اکتفا کرو اور قناعت کرو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، برکت کی دعا کرو۔ اور قرض لے کر مقروض جنازہ، اس کی جنازے کی نماز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی میت کو لایا جاتا، کسی جنازے کو لایا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کے اوپر قرض ہے؟ تو اگر کہا جاتا قرض ہے، کیا وہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے گی؟ اگر کہا جاتا کچھ بھی مال نہیں چھوڑ کر مرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا اتنی مقدار نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو سکے، تو آقا فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اور آقا علیہ السلام نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر کہا جاتا کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا قرض پھٹ سکتا ہے، قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اور اگر ایسا نہیں تو نہیں پڑھتے تھے۔
تو مقروض جنازی کی نماز بھی آقا نے نہیں پڑھی. ہمارے سروں پر کتنا قرضہ ہوتا ہے اور رہتا ہے. ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا, اس کی سزا بھگتنا پڑے گا. اور جانے کے بعد ہماری اولاد ادا کرے گی کیا؟ 90% ادا نہیں کرے گی. اپنی جانوں کی فکر میں رہے گی کہ کب مرے گا اور کب اس کا انتقال ہو جائے گا, کب مال چھین لیں گے. تو والد کے سر پر قرض ہے, والد پیسہ چھوڑ کر گیا, اس کے باوجود بھی وارثین کو قرض کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ اپنے پیٹ پالنے کی اور اپنے گھر بھی بچوں کی پالنے کی, وہ مال گھسیٹنے کی فکر ہوتی ہے. سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے مردے پر, میت پر جو قرض ہے وہ قرض پہلے ادا کرے, اس کے بعد تقسیم کرے. تو قرض اللہ رب العزت قرض کی حالت میں پہنچتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب, شہید کے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, ہر گناہ کی بخشش ہوتی ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں, الا الدین, سوائے قرض کے. قرض اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شہید کا بھی. دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے سر پر قرض ہو, اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, پھر زندہ کیا گیا, پھر شہید ہوا, پھر زندہ, پھر شہید ہوا, اتنے بار شہادت کا مقام پانے کے باوجود بھی اس کے سر پر اگر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. شہید کا مقام کتنا بڑا ہے, شہادت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرض اس کے سر پر ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کرے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اوپر قرض ہو تو قرض کو مٹا دو اور قرض کو ہٹا دو اور قرض کی ادائیگی کرو, پاک صاف ہو جاؤ, قرض کے ذمے سے فارغ ہو جاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, موت آئے گی تو پھر آسانی کے ساتھ ہم جائیں گے اور اللہ کے دربار میں اپنا منہ دکھانے کے قابل بنیں گے. جتنے بھی نمازی تہجد پہ تہجد پڑھ رہا, تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا, لیکن سر پر قرض ہے تو خدا نہیں معاف کرے گا, اس کا بدلہ ضرور لے گا, کوئی پریشانی ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے, کیونکہ آدمیوں کو ضرورت پڑتی ہے, دنیا ہے, بعض مرتبہ قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے, اگر کوئی پریشان ہو تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے آسمانی نسخہ بتایا اور دعائیں بتائی. تو ایک دعا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, المعجم الاوسط موجود ہے واقعہ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے, جلیل القدر صحابی تھے, اور آپ کی مجلس, صحابہ کی مجلس جب لگتی تو آپ کی طرف خصوصی توجہ ہوتی تھی جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے. ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا, صحابہ کی مجلس میں آقا تشریف فرمائے, دیکھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں. صحابہ سے پوچھا حضرت معاذ کہاں ہیں؟ معاذ حاضر نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود اٹھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدھے تشریف لے گئے. عیادت کے لیے, ہو سکتا ہے بیمار ہو اس لیے حاضر نہیں ہوئے, ورنہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے. آج حاضر نہیں دی, بیمار رہیں گے, دیکھ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے معاذ تمہاری حاضری کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے نکلا تھا, درمیان راستے میں ایک یہودی نے مجھے روک لیا کیونکہ اس کا قرضہ میرے اوپر تھا, میں اسے قرض دینا ہے, قرض کی ادائیگی کے لیے, ادا کرنے کے لیے مجھ پر زور ڈال رہا تھا اور مجھے روکا اور آنے نہیں دیا, اس لیے مجبوری تھی آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہونے کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ رب العزت تمہارا قرض آسانی سے اتار دے گا, تمہارا قرض کو اللہ تعالیٰ آسانی سے ختم کر دے گا. تو ایک دعا ہے, اس دعا کو پڑھ لو,
اگر تمہارے سر کے اوپر جبل صبر کے پہاڑ، جبل صبر ایک پہاڑ ہے، اس کے برابر بھی اگر قرض ہو، اللہ تعالیٰ وہ قرض بھی تمہارے سر پر سے اتارے گا۔ جبل صبر ملک یمن کا ایک مشہور ترین طویل عریض بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے سر کے اوپر قرض ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ قرض اتار دے گا۔ اب ہم کو دعا کی ضرورت ہے اور کوشش بھی کرنا ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے، قرض کی ادائیگی کی، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے تو فائدہ ہوگا۔ دل میں نیت نہیں، چور ہے دل میں اور قرض کی ادائیگی کی نیت نہیں، اس کے بعد کتنی بھی دعا پڑھے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ دل کی فکر کے ساتھ اگر ہم دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہمارے سر کے اوپر سے بوجھ اتار دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ یہ دعا پڑھو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم اغنني عن الفقر واقض عني الدين وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بڑے سے بڑے قرض کو بھی سر سے اتاریں گے۔ اگر کوئی بعد میں دعا پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے، اتنی لمبی دعا اگر کسی کو ذہن میں نہ بیٹھے ہو بعد میں پوچھ سکتا ہے، ہم اسے لکھ کر بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو سب کو قرض کی وبا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ کے دربار میں جائیں تو ایسی حالت میں جائیں، پاک صاف ہونے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اردو اسکول میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اپنے اپنے بچوں کو اردو اسکول میں داخلہ کرائیں۔ 1ویں کلاس سے 8ویں کلاس تک کی تعلیم ہوگی، یہاں پر ہو رہی ہے انگریزی، اس لیے آپ حضرات